बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हेरल मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स, आपकी क्रिटिसिज्म, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज बहुत अहम प्रोग्राम है, इसलिए कि हमने डिस्कस करना है कि जो कि हमारे अदलिया के मंज़रनामे पे जो चीज़ सामने आई है और इसकी बहुत हम एक गहरी तज्ज़िया करेंगे। नन बेटर टू डू दिस देन द ग्रेट जनाब हफ़ीज़ खान साहब। हफ़ीज़ साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम सर। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम टू सामईन जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर, जो आज ऑब्वियसली जो सबसे इम्पोर्टेंट 3 चीज़ें नज़र में आई हैं, वो है इमरान खान की साइफ़र की इंडाइटमेंट है, मिलिट्री कोर्ट्स का जो फैसला है, वो रद्द कर दिया है 5 मेंबर बेंच ने। एक्चुअली पाँचों ने एग्री ये किया है कि मिलिट्री कोर्ट्स इल्लीगल हैं और कोई ट्रायल जो है वो किसी का भी मिलिट्री कोर्ट में किया। याह्या अफरीदी ने भी उसके साथ एग्री किया। उन्होंने जो उसकी शिक है पाकिस्तान आर्मी एक्ट को, उसको गैर आईनी करार देने पर उन्होंने इत्तफाक नहीं किया, लेकिन वो पांचों बेंच का मुत्तफिका फैसला है कि जो सिविलियन के ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होने चाहिए। तो ये एक बहुत खुशाइन बात है। और तीसरी बात ये, इलेक्शंस के ऊपर जो पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में है, उसमें अजीब अजीब कोई मजाक कर रहा है फाइज ईसा। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए आप क्या देख रहे हैं अभी साहब? शाह जी, बहुत ज़रूरी है कि उम्मीद की किरण, वो जब होता है ना कोई बंदा आईसीयू में, तो वो उसका सारे उसका ध्यान रख रहे होते हैं, दुआएं कर रहे होते हैं, तो अगर वो मरीज आंखें खोले तो उम्मीद बनती है कि यार ये ठीक होने की तरफ चल रहा है। तो हैविंग सेड दैट, जो मिलिट्री कोर्ट्स का डिसीजन है, दैट इज अ हिस्टोरिक इवेंट जी। इस इनकी जो सारा ज़ोर था, बिकॉज़ इनका सवाए डंडे के इनके पास कुछ है नहीं, और उस डंडे को चलाने के लिए वो मिलिट्री कोर्ट्स का सहारा ले रहे थे। तो ये आई थिंक ये एक बहुत खुशाइन डेवलपमेंट है। और अब ये अपील में जाएँगे तो फुल कोर्ट के आगे जाएँगे, उसमें देखा जाएगा कि क्या होता है। लेकिन ये एक बहुत पॉज़िटिव डेवलपमेंट है। साथ-साथ में जो है 90 दिन के इलेक्शंस, उसके बारे में वो बिल्कुल टिप-टिप करके खेल रहे हैं, पता नहीं उनके क्या अज़ाइम हैं। लेकिन जो मिलिट्री कोर्ट्स का फ़ैसला है, अब देखना ये है कि जी अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट के बहुत से फ़ैसले ऐसे थे जो इम्प्लीमेंट नहीं हुए और उसका कोई जवाज़ नहीं दिया गया। तो हमें ये उम्मीद है कि दिस इज़ आई थिंक कंपैरेटिवली अ मोर असर्टिव सुप्रीम कोर्ट, जब अगर हम उसको कंपेयर करें बंदयाल साहब से, तो उम्मीद यही है कि ये अपने फैसलों इम्प्लीमेंट भी करवा पाएँगे। जो है इलेक्शंस के मामले में अब उसकी तारीख उन्होंने दे दी है अर्ली नवंबर की, तो उसमें देखेंगे कि ये इसी मोड में चलते हैं कि उसमें कोई मसलियत आड़े आ जाती है। जी, साइफर की बात, तो साइफर का जो केस है शाह साहब, वो एक बहुत ही अजीबो-गरीब किस्म का केस है। ये साइफर की इसमें बात कर ये रहे हैं आप? साइफर की कर रहे हाँ हैं ना? जी, जी जी। जी, अब ये तीसरा केस जो है हम्म, उसकी मैं बात कर रहा हूँ हम्म, कि ये तलवार तो बहुत तेज़ चला रहे हैं, और वो जो गतका एक होता था हमारे ज़माने में, एक लड़ाई, तो उसकी डंडा तो बड़ा ये प्रैक्टिस करने के लिए बड़ा रोप कर रहे हैं, लेकिन इसमें है क्या जी? इसके 2-3 अगर हम अहम फैक्ट्स देख लें, अभी वो तफ़सील में तो चार्जशीट अभी पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन जो पहला है कि जी इन्होंने एक सरकारी कागज़ को अवाम में लहराया। अरे भाई, ये आपके पास क्या सबूत है? उन्होंने तो एक पर्ची हिलाई है, अब उस वो साइफ़र था कि कागज़ था, इनके पास क्या उसका है? दूसरी बात ये है जी कि एक सीक्रेट है जो इन्होंने अवाम के साथ शेयर की। अरे भाई, आपके घर को वो आग लगाना चाह रहे थे, जो उसका पैगाम है, अंडरलाइंग है कि जी इमरान खान को निकालो, नहीं तो आपके हालात बहुत बुरे होंगे। तो अगर अवाम पे ये सारी मुसीबत पड़ने वाली है, और उन्होंने जो कानूनी तरीका है फॉलो करके, तो उसके सेगमेंट शेयर किए हैं, जो कि एक देखें, बात ये बड़ी अहम है कि आज तक स्टेट डिपार्टमेंट में साइफर की एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं किया। हम्म।
بلکہ ان کا ایک جو ادارہ ہے انٹرسیپٹ، جو کہ ایک بڑا کریڈیبل اور بہت زبردست ادارہ ہے، اس نے کھل کے سارے جو اس کے جو اس کا ٹیکسٹ ہے، جو اس کی شمولیت ہے اس کاغذ میں، وہ ساری بیان کر دی ہے۔ تو اس میں بھائی عمران خان نے کہاں غلطی کی ہے؟ اگر غلطی کی ہے تو جنرل باجوہ نے کی ہے، اگر غلطی کی ہے تو یہ پی ڈی ایم والوں نے کی ہے، یا جو اس بات کو آگے چلانے والے ہیں۔ یہ تو ایک بڑا مضحکہ خیز ہے جس میں کہ یہ تلے ہوئے ہیں کہ خان صاحب کو سزا دینی ہے، لیکن ہم انشاءاللہ اس کے خلاف لڑتے رہیں گے۔ سر یہ ایک جو obvious چیز اب تو خیر یہاں ہو چکی ہے کہ آئین ہے کوئی نہیں، قانون ہے کوئی نہیں، آپ جو مرضی بولتے جائیں۔ یہ نازی جرمنی ہٹلر کا گوبیلز ہے، عاصم منیر ہٹلر ہے، ایک نازی ہے، مودی نما ایک جانور ہے جو کہ اپنا راج مسلط کرنا چاہتا ہے نہتے لوگوں پہ، جس طرح مودی کرتا ہے مسلمانوں پہ یا کشمیریوں پہ، جس طرح نازی جرمنی نے کیا یہودیوں کے خلاف، جس طرح آج فلسطینی اسرائیلی یہودی کر رہے ہیں فلسطینیوں کے خلاف، جو اسرائیلی ہیں فلسطینیوں کے خلاف۔ تو یہ تو ہمیں کلیئر ہے نا۔ عاصم منیر کی جو انٹینشن ہے، بیکاز یہ سارا ادھر سے چل رہا ہے، آرمی چیف کا دفتر جو جی ایچ کیو سے ہے، پاکستان کی اس وقت جو حالت ہے وہ اس دفتر سے ہوئی ہے، باجوہ نے پہلے، اب عاصم منیر۔ تو یہ ہمیں پتا ہے سب جھوٹ ہے، سب مکاری ہے، سب فراڈ ہے، سب فریب ہے۔ تو پھر ناؤ وی نو دیٹ، سو شاہ جی دیر فور اس پہ کوئی بحث نہیں ہے، لیکن الحمدللہ یہ جو آپ کی براڈ کاسٹ چلتی ہے، اس میں ہم کوئی الزام یا گھڑ رہے ہوں یا ہم تہمتیں لگا رہے ہوں، یہ قطعاً نہیں کرتے۔ ہم بالکل اپنی دلیل دیتے ہیں، بالکل اور دلیل پہ اپنی بات کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو سننے والے ہیں وہ اس کو سمجھ پائیں، اور اس پہ ہو سکتا ہے کہ اوپینین وہی ہو جو ہم دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہمیں ایک تھوڑا سا تاریخی جائزہ لینا پڑے گا۔ ہوں، پاکستان میں 4 انٹرونشنز ہوئی ہیں جبکہ فوج نے کمان سنبھال لی ہے۔ پہلی ہوئی ایوب خان کے وقت۔ اس وقت اس نے جو نیریٹو بنایا، جو جسٹیفیکیشن بنائی کہ جی یہ سیاستدان آپس میں مل بیٹھ نہیں سک رہے، یہ پارلیمنٹ میں ایک دوسرے کو مار پیٹ کرتے ہیں، لہذا، اور اس نے آ کے عوام کو ایک ریلیف دیا۔ وہ پہلا تجربہ تھا، 10-11 سال ابھی ملک کو بنے ہوئے تھے، تو وہ اس طرح دبا کے لے گیا۔ اس کے بعد یحییٰ خان واز اے کنٹینیویشن آف ایوب، تو وہ تو سلسلہ چلا، لیکن اگلا جو آپ کے ملک کے ساتھ واردات پڑی ہے وہ 79 میں جب ضیاء الحق نے آ کے مارشل لاء لگایا۔ اب اس مارشل لاء سے پہلے ایک عوامی موومنٹ چل رہی تھی پی این اے کی، لوگ اس میں بھرپور شمولیت کر رہے تھے، اور اس کا ایک نیریٹو بنا تھا کہ جی یہ جو ہے اس انتخابات میں دھاندلی کرائی ہے، یہ بہت ظالم ہے، یہ فاسق ہے، اور لوگوں نے ایک مورل اتھارٹی، میں 3 لفظ استعمال کر رہا ہوں، مورل اتھارٹی لوگوں نے دیکھی، ایک اس کی جسٹیفیکیشن دیکھی، یعنی اس کا ایک وجہ دیکھی، اور لوگوں نے اس بات میں یقین کیا، جس سے کہ ضیاء الحق کو 2-3 سال مل گئے اپنی وعدہ ڈالنے کے لیے۔ یہی ہوا مشرف کا، جب وہ آیا تو اس وقت یہ 97 میں 2/3 لے کے اکثریت، تو یہ بادشاہ سلامت بننا چاہ رہے تھے، اور لوگ اس بات سے نہیں ایگری کر رہے تھے، تو اور خاص طور سے جب انہوں نے جہاز اڑانے کی کوشش کی وغیرہ وغیرہ، تو ایک نواز شریف کی بات کر رہے ہیں نواز ہم۔ شریف کا میں ذکر کر دوں کہ ہاں یہ انہوں نے جو یہ کیا، تو جب مشرف آئے تو اس کی یہ تینوں چیزیں تھیں۔ اس نے ایک جسٹیفیکیشن بنا لی تھی، اس نے ایک لوگوں کو کہا کہ تمہاری جان چھڑا رہا ہوں، اور ایک نیریٹو تھا جس میں اس کو پھر 1-2 سال مل گئے کہ وہ اپنی لیجیٹمیسی کی طرف چل پڑے۔ اس مرتبہ کیا ہوا؟ اب یہاں پہ آپ کو ایک جائزہ لینا پڑے گا۔ انہوں نے خان صاحب کو اس لیے نکالا کیونکہ ان کے جو انٹرنل سروے تھے، اور وہ آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی خان کی جو مقبولیت ہے بالکل ختم ہو گئی ہے، اس کو حکومت سے نکالو، یہ پردہ سیمی سے غائب ہو جائے گا۔ ہوا الٹا،
लोगों ने कहा नहीं भाई हम नहीं मानते, ठीक है जी। और उस सोच को दबाने के लिए पहले अपना बाजवा साहब लगे रहे, उसके बाद ये मौजूदा चीफ साहब, बल्कि इन्होंने तो शिद्दत में इजाफा ही किया है, कमी नहीं की। लेकिन इनके पास ना कोई अथॉरिटी है, मॉरल अथॉरिटी है, ना कोई इनका नैरेटिव बन रहा है और ना कोई वजह है, सिवाय इसके कि एक ताकत का असूल, एक अंधा ताकत का असूल। अच्छा, यहाँ भी कुछ अ, इनके लिए जनरल आसिम मुनीर के लिए रास्ता निकल सकता था कि अगर वो कोई रिफॉर्म्स ला रहे हैं, कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने तो टेरी टा दी है। सर डेरी इन्होंने इस्लामाबाद का है ना, और बाजवा के पास, बल्कि इमरान ने खुद कहा, हफीज साहब, जी, इमरान ने खुद कहा था कि अगर मुझे हटाने के बाद ये कोई ऐसी हुकूमत लाते जो हमसे बेहतर होती, हमसे बेहतर लोग लाते, तो मुझे कोई अफसोस ना होता। तो चलो यार, कम से कम बंदे तो सही लेके आए। ये लाए डाकू लुटेरे, जरदारी, बिलावल, नवाज, शबाज, डार, और ये आसिम मुनीर ने भी उनको ताकत दी। बिल्कुल आप सही कह रहे और सर यहाँ पे जो पहले तो ये लेके आए ना जी इनको, ये जब पार्लियामेंट डिसॉल्व होने से पहले, तो इनका यूं तू करके इनकी मेजॉरिटी उन्होंने कायम रखी। लेकिन अब जो तरीका हो रहा है, ये हैं। तो बिल्कुल नंगा चिट्टा बदमाशी। उस बंदे के ये सिर पे ताज पहनाना चाह रहे हैं, जिसके सिर पे बेपनाह गंदगी ऑलरेडी मौजूद है। ये जिसके फौ गले में फंदा होना चाहिए सर, बगावत का, देखें, गद्दारी का। गद्दारी का, और उसको ये लेके आए हैं और उसको ये कुमक दे रहे हैं, उसको ये हमारे ऊपर मुसल्लत करना चाह रहे हैं। तो जो बर्बादी हो रही है शाह जी, जिसकी तकलीफ हमें होती है, वो ये है कि हमारी इंस्टीट्यूशन, फौज की इंस्टीट्यूशन, जिसके लिए लोग जान कुर्बान करने के लिए तैयार थे, इन्होंने उसकी इज्जत को बिल्कुल दांव पे लगा दिया है। लोग इस वक्त जो बात कर रहे हैं, यानी मैं उस जनरेशन से हूं जब कि हम जब देखते थे, मैं एबटाबाद में बड़ा हुआ, तो वो पिफर सेंटर और फलाना और यह बड़ा ग्लैमर होता था। इन्होंने उस सारे इमेज को बर्बाद कर दिया है। ये बिल्कुल धौंस धांधली से एक बंदे को मुसल्लत करना चाह रहे हैं, और एक बंदा जो उसको मुकाबला करने के लिए हर सूरत में तैयार है। इमरान खान ने खुल के कहा था कि मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, मैं मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। उसके उन्होंने हाथ पांव बैठ बांध के ये साइफर जैसे बकवास केसेस पे उसको वो पीनलाइज करना चाह रहे हैं, उसको सजा देना चाह रहे हैं। तो ये कुदरत के हर असूल और निजाम के खिलाफ है। ये जो जुल्म होता है, जब उसकी इंतहा होती है, तो वो लोग उस पे रिएक्ट करते हैं। हमें इस वक्त ये बहुत ज़रूरी है कि हम मुत्तहिद हों, और इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के खड़े रहने पे लिए। शाह जी, मैं अगले दिन भी बात कर रहा था कि इन्होंने हर जगह तो इन्होंने वो मज़ल कर दिया है, इन्होंने मुँह पे छीकू चढ़ा दिए हैं, पाकिस्तान में कोई बात नहीं कर पा रहा। ये एक बड़ी खुशाइंद बात हुई है सुप्रीम कोर्ट में, अदरवाइज़ जुडिशरी ब्यूरोक्रेसी तो इनके ज़ाती मुलाज़िम बने हुए हैं, वहाँ कोई बात नहीं कर रहा है। तो ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की आवाज़ उठ रही है, जो इनको एक भीड़ की तरह लड़ती है और ये चीखें मारते हैं, ये जारी रहना चाहिए। हमें उम्मीद को कायम रखना है। अवाम जो हैं हमारे, वो अपनी जगह खड़े हैं, मजबूती से खड़े हैं। आपको पता चल गया ये जो लाहौर का जलसा हुआ, मेरी थोड़ी बात लंबी हो गई, लेकिन उसमें इन्होंने बंदे तो इकट्ठे कर लिए ना, उसमें ना कोई लोगों में कोई मोटिवेशन थी, ना कोई उसमें पार्टिसिपेशन थी। ये रोटी के बहाने, और पूरी तरह उसको कामयाब भी नहीं कर सके। तो ये इनको एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक मिला है कि आप जितना जुल्म कर लो, लोग जो हैं वो अब समझते हैं, वो खड़े हैं, वो कायम हैं।
بہت صحیح. تو سر اب بڑا اچھا ہے، بالکل آپ نے بات صحیح کی کہ ہمارا کام ہے دلیل دینا، دلیل سے بات کرنا، کہ لوگوں کو بار بار یاد دلاتے رہیں کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. اس سے کہ بہت بڑی ایک پروپیگنڈا کیمپین چل رہی ہے. سر اس سے ساتھ ایک جڑی ہوئی بات ہے، آپ نے کل اس کا ذکر کیا تھا جب میں اور آپ ایک جگہ بیٹھے تھے، کہ میں نے کہا تھا کہ یہ جو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے یہ کمپرومائز ہو گئی ہے اور بالکل دبک کے بیٹھ گئی ہے اور کچھ باہر نہیں نکل رہے. آپ نے کانے کا اگزامپل دیا، تو آپ نے میرے سے ایک سوال پوچھا کہ شاہ جی آپ کبھی جیل گئے ہیں؟ سر وہ ذرا مجھے بتائیں وہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی تھی. جی شاہ جی، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا، آئی وانٹیڈ ٹو سینسٹائز یو کہ جو اسٹیٹ کا ظلم ہوتا ہے نا جی، اس کو برداشت کرنے کے لیے آپ کو کن مراحل میں ہم دور بیٹھ کے وہ نہیں سمجھ پاتے. دیکھیں جی، میں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے شروع کیا اور بھٹو صاحب کا دور آ گیا جس کے ہم خلاف تھے، تو انہوں نے بھی بے شمار سلیکٹو جبر کیا، ایک فاشسٹ بننے کی کوشش کی، حالانکہ جمہوری طریقے سے آئے تھے. تو اس میں ایک مرتبہ آ، میں جب اپنی یونین سے فارغ ہوا تو میں ایئر مارشل صاحب کے ساتھ جڑ گیا، اور ایئر مارشل اصغر خان کی ایئر بات کر مارشل رہے ہیں، اصغر تحریک خان صاحب کے استقلال. تحریک ٹھیک استقلال کے ساتھ تھی. ٹھیک ٹھیک. اور ایک بڑی مضحکہ خیز جو اس وقت عمران کو کوشش کر رہے ہیں نا یہ سائفر میں، اسی طرح کا اب ایک اٹک کا ایک کنسپیرسی اس کو کہا جاتی تھی. جی جی جی، میجر سعید اختر ملک اور فاروق ایڈم، جی، افتخار اور ایڈم، بریگیڈیئر ایف بی مرزا ایف علی، بی علی، کرنل علیم افریدی. کرنل علیم افریدی، یہ سارے تو ویسے سر اسی بڑے بڑے یہ بھی بڑے سر یہ بھی اس بریلینٹ. فوج کے افسر، یہ بھی اس فوج کے افسر تھے نا. ان کے بھی دل میں خون جاگا، جوش کھایا کہ یہ جرنیلوں نے تباہ کر دیا پاکستان کو، برباد کر دیا، اور ان کا بھی ارادہ تھا ٹرکوں میں بیٹھ کے جا کے اللہ بول دے. سر ایسے تھے افسر فوج ہمارے. سر یہ جو اچھا میں یہ تھوڑا قصہ اپنا بیان کر ہاں دوں تو قصہ بیان. اس میں یہ تھا کہ تب ابھی میں لا کر رہا تھا تو پنجاب یونیورسٹی میں ہی میں رہائش پذیر تھا. تو ہمارا وہ جوانی کے دن تھے، ہمیں جوڈو جوجیتسو وغیرہ کا شوق تھا. تو ہماری جو انسٹرکٹر تھا وہ فلائنگ کلب لاہور کے ایک ایکس ایئر فورس آفیسر تھے، سراج. اور ان کے ساتھ ان کے 2-3 پائلٹس وہ پنجاب یونیورسٹی آتے تھے. تو ہم وہ ہمیں ہمارے ہی واز اے بلیک بیلٹ، وہ تھے ماہر یہ مارشل جیو آرٹس کے. جٹسو کے، جوڈو ہاں کے. جی، تو وہ ہمارے انسٹرکٹر تھے. سو وہ ہفتے میں 2-3 مرتبہ جب انہوں نے آنا تو ہماری کلاسز ہونی، اس کے بعد کلاس ہونے کے بعد ہم کیفٹیریا میں بیٹھ جاتے تھے. اب انہوں نے یہ کوشش کی کہ سراج واز این اکیوزڈ ان دی اٹک کنسپیریسی. ہوں. تو ہم لوگ کیونکہ ان سے انٹریکٹ کرتے تھے، میں بھی انٹریکٹ کر رہا تھا، تو جو بھٹو صاحب یا ان کی جو وہ تب جو بھی تھا ان کا وہ جو جبر کا نظام، انہوں نے ایئر مارشل اصغر خان کو اس کنسپیریسی سے کنیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے مجھے کہا کہ جی تم ان دونوں کے آپس میں پیغامات کرتے تھے، اور یہ پکڑ کے مجھے چونا منڈی لے گئے جی. تو اس وقت وہ یہ آئی بی کا تھا. ہاں جی، وہ مطلب جو ظلم جبر پٹائی ٹھکائی جو ہوتی تھی نا، جو آج وہ یہ چونا منڈی میں ہوتی تھی. چونا منڈی میں ہوتی تھی، تو وہاں لے جا کے انہوں نے بند کر دیا. چونکہ ایک اسٹوڈنٹ لیڈر رہ چکا تھا میں، تو انہوں نے مار کوٹ تو نہیں کیا، لیکن مجھے وہ بیڑیاں پہنا دی، شیکلز جو کہ آپ کے باندھے ہوتے ہیں. 7 دن انہوں نے نہ سونے دیا، اور رات کو کھانا کھلاتے تھے، ساری رات انٹیروگیٹ کرتے تھے، اور کہتے یہی تھے کہ یار تم مان جاؤ کہ تم ایئر مارشل کے پیغام سراج کو پہنچاتے تھے اور سراج کے پیغام. میں نے کہا بھائی ہوا ہی کوئی نہیں، سچ نہیں. لیکن 7 دن کے بعد شاہ جی میں نے محسوس کیا کہ میری جو ایک قوت برداشت ہے کمزور ہو رہی ہے. اللہ. اور یہ جب اتنا مطلب آپ جوانی میں بھی ایک حد ہوتی ہے، ہوں. اور شکر ہے کہ اس وقت کے جو کورٹس تھے انہوں نے انٹروین کیا اور میری بیل ہو گئی. تو جب کوئی اس مرحلے سے گزرتا ہے شاہ جی، تو ہر بندے کی ایک تھریش ہولڈ ہوتی ہے، اس کی ایک حد ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو کرنا پڑتا ہے. تو میں یہ بات آپ کو یہ
دلیل اس لیے دے رہا ہوں اور آپ کو دے رہا تھا کہ ہمیں ان لوگوں کے لیے تھوڑی سی سپیس دینی چاہیے. بالکل صحیح. ظلم اور جبر کا جو ہوں. کوئی بیان ہوتا ہے اس کی قانونی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ہوں. ان میں سے کوئی ہیں جو ٹوٹ گئے ہوں گے, میں یہ ہوں. نہیں کہتا کہ سب ٹھیک ہیں, ہوں. وہ ہو سکتا ہے کہ ان کو لالچ ایسا دیا ہو کہ وہ اس پہ بگڑ گئے ہوں, لیکن بہت سے ایسے ہیں جو کہ مجبوری. مجبوری کے تحت. اچھا. اور ٹھیک. میں یہ میری یہ سوچ ہے شاہ جی کہ دیکھیں جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے نا تو جنگ میں ماحول میں ہر آدمی آپ کو جاسوس لگتا ہے. ہوں. یہ 71 کی وار میں نے دیکھا ہوا ہے کہ ہوں. کسی ایک بندہ جا کے تلاوت کیا کرتا تھا ایسے اوپن میں بیٹھ کے, تو ان کا یہ سگنل بھیج رہا ہے انڈین جہازوں کو واقعی بم میں مارنے کے لیے. اس قسم کے بہت ہم ہاں, سنتے تھے قصے تو کہانیاں. وہ ایک جو یہ ماحول بن جاتا ہے کہ ایک دوسرے پہ شک کرنا, ہوں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے شاہ جی کہ لوگ ڈسکریج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ مایوس کی ہونا ایک شروع ہو جاتے ہاں آپ کی ایک بڑی کریڈیبل آواز ہے, جب آپ تک کوئی آئے بھی ایسی خبر ہیں. تو اس کو جب کہ بالکل حد پہ بات ہو تو آپ کر دیجئے. ابھی ہمیں لوگوں کو ڈسکریج نہیں کرنا, بسم اللہ. بالکل اس میں ان کو مضبوط رکھنا ہے, اور بیچ میں ڈیفینیٹلی میر جعفر ہوں گے, لیکن ہمیں لوگوں کو قائم رکھنا ہے. یہ نہ سمجھیں کہ ساری یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہی روگ ہو گئی. ہوں. یہ میری سوچ تھی. سر بہت اچھا کیا, اور اس سے میری بھی obviously ایک آدمی ایموشنل بھی ہوتا ہے اور آدمی بات بھی کرتا ہے اور کہتا ہے یار یہ کیسے ہیں چور چکے ڈکیت ہیں. اچھا سر, میں نا ایک یہ چیز جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں نا, یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد مانگ, نکلو پاکستان کی خاطر. یہ جو یہ بچے ہیں, لڑکے ہیں, نوجوان ہیں, یہ انہوں نے جو آپ نے آج بات کی ہے نا سر, اس کی یہ تائید کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر ایک غیر اعلانیہ مارشل لا ہے, بہت فسطائیت ہے, بہت برا حال ہے, اور ہم باہر نکلیں گے. اور لگ یہ رہا ہے کہ شاید یہ لوگ باہر نکلیں. اب یہ نہیں پتا, شاید نہیں, مجھے کافی یقین ہے کہ عنقریب ایک بہت بڑا ایک ریلا ان نوجوانوں کا نکلے گا. شاید کے پی سے نکلے, شاید کہیں اور سے نکلے. آپ اگر یہ اس قسم کی چیز سڑکوں پہ آتے ہیں, لوگ نکلتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے عام جو عوام ہے ان میں ہمت آئے گی کہ وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں؟ جی میری جو یہ ساری ہسٹری ہے اس میں زیادہ اپوزیشن میں اتفاق کی بات ہے گزری ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ ٹریگر پوائنٹس جو ہوتے ہیں, میں نے پی این اے کی موومنٹ بھی دیکھی, میں نے بے شمار بھٹو صاحب کی مخالفت کی, تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کس جگہ سے بات آگے بڑھے گی. اس وقت جرت کی ضرورت ہے, اس وقت ہمت کی ضرورت ہے, اور وہ نوجوانوں میں ہے. جب آپ عمر کے دوسرے حصے میں پہنچتے ہیں تو آپ کی کنسیڈریشنز بہت مختلف ہو جاتی ہیں. آپ کو اپنی فیملی کا خیال ہوتا ہے, روزی کمانی ہے, روٹی دینی ہے. لیکن نوجوان جو ہوتے ہیں وہ آئیڈلسٹ ہوتے ہیں, ان کی سوچ ابھی وہ پلوٹ نہیں ہوتی. تو اس ملک کی جو امید ہے وہ یہی نوجوان ہے. وہ یہ موومنٹ نکلے, کہیں سے نکلے, یہ بات غیر فطری ہے اور غیر طبیعی ہے کہ اس ظلم, بربریت, مہنگائی, اور یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ لوگوں کے لیے اس وقت جینا مشکل ہوتا جا رہا ہے جس طرف مہنگائی جا رہی ہے. اس کے خلاف ایک ابال اٹھے گا, اور جب یہ اٹھے گا, میں نے آئی ایم ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس, صرف پاکستان نہیں, میں نے دنیا کے اور حصوں میں دیکھیں. یہ سر جو عرب سپرنگ آیا تھا, وہ ایک پولیس والے نے ایک ریڑی والے کو لٹھ مار دی تو اس سے یہ بات بھڑک پڑی. یہ غیر فطری, غیر طبیعی اس وقت جبر ہو رہا ہے جو کہ اس کے خلاف ری ایکشن اٹھے گا. وہ ملک کے کس حصے سے اٹھتا ہے, کس شہر سے اٹھتا ہے, یہ کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. لیکن مجھے یقین ہے, جیسے آپ نے کل کسی ایک فقرے میں کہا تھا کہ جیسے مجھے اپنی موت پہ یقین ہے, مجھے یہ یقین ہے کہ یہ بربریت قائم نہیں رکھ سکیں گے. ان کو کہیں نہ کہیں ان کو ری ایکشن آئے گا اور ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے.
बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह सुब्हान ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आपके प्यारों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन। पाकिस्तान की जो हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने वाले हैं, अल्लाह सुब्हान ताला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, इमरान खान को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, उसके साथ जो उसके हकीकी साथी हैं, अल्लाह सुब्हान ताला उनको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जो मुसीबतों में है, कैद में है। बहुत बुरा हाल है हमारी ख़वातीन का, ख़ास तौर पर अल्लाह सुब्हान बहुत ताला उनकी मुश्किलें आसान करे। आसान। और बेचारे जो शहीद हो गए, आज अरशद शहीद की एनिवर्सरी है सर, उसके ऊपर हम हाँ, इंशाल्लाह बात करेंगे। अल्लाह सुब्हान हाँ, ताला उन जैसे ज़िल शाह और जो बेचारे शहीद हो, अल्लाह सुब्हान ताला उनके दर्जात बुलंद करे। 9 मई के वाक़े में जो 25-30 बेचारे शहीद हो रहे, उनके दर्जात बुलंद करे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफ़िज़ सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ जी, खुद अस्सलाम वालेकुम।